نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قبل صد احترام معزز سامعین عرض ہے وے آئیے درس تصوف دا موضوع نفس ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ حشر دی نامی آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ سونے اسے آیت پاک جی فرمایا کہ جنہوں دے نفس دی لالچ بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ رب سونے قرآن حکیم دی ایسا پاک فرمایا ایک تو ہے کہ جنہوں دے نفس دی لالچ بچا لیا گیا تو نفس دی لالچ اللہ سونا بچاؤں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان نے چاہیے کہ اللہ سونے نے راضی کرے، کیونکہ بغیر اللہ پاک دی توفیق مدد اور فضل دے انسان کوئی بھی کامیابی کسی بھی طرح دی ظاہری بات نہیں حاصل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے انسان کو راتیں تنہائیاں دے وچ رو رو کے رب سونے نے منانا چاہیے، راضی کرنا چاہیے تاکہ رب سونا راضی ہو جائے اور انسان جڑا طالب مولا سر تو پیروں تک رضائے مولا بن جائے۔ تو دوسرا رب سنے فرمایا کہ جو نفس لالچ بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ تو یعنی نفس دی لالچ انسان بچے گا، دوسرا ہے تو تیسرا ہے کہ پھر ہی فلاح پائے گا، اور کوئی ذریعہ نہیں فلاح دا۔ تو نفس امارہ اللہ اور بندے کے درمیان ہی سب تو بڑا حجاب ہے، اس تو بعد پھر دنیا ماسوا اللہ۔ جب تک انسان نفس امارہ جڑا انسان دے اندر ہے آزمائش ہے بندے دی، اور بہت بڑا شیطان اور فرعون ہے، نمرود ہے، ابو جہل ہے، یزید ہے، جڑا انسان نو اللہ سن تو دور کردا ہے، دنیا دی محبت چ مبتلا کردا ہے، شیطان دا پجاری بناوندا ہے، قرآن و سنت تو ہٹاوندا ہے، سچے علماء مشائخ تو دور کردا ہے، مصنون ریاضت و مجاہدات و مراقبات اسباق قرب الہی تو روکدا ہے کہ اپنا مقصد حیات نہ حاصل کر لے، اپنی منزل تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ انسان دی منزل جڑی ہے رب سونے فرمایا قرآن حکیم دے اندر الی ربک منتہاہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ تو اللہ سونے قرآن حکیم جی دسیا کہ میں جنہ انسانوں نے اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا، اپنی عبادت واسطے، اپنی حضوری چ حاضری واسطے اور اپنے دیدار واسطے۔ اس واسطے رب سونے قرآن حکیم دسیا اتنے انے ہیں آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ تو قرآن حکیم دی سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت پاک بھی رب سونے فرمایا کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی امید رکھدے ہیں تو انہاں نوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ اس واسطے نفس امارہ نے مزکی کرنا بہت ضروری ہے، مطمئنہ بنانا، فنا کرنا بہت ضروری ہے۔ بغیر فنا نفس دے فنا قلب حاصل نہیں ہوندے، اور بغیر فنا قلب دے قلب ذات مولا چ ڈب کے دید مولا دی نعمت حاصل نہیں کرتا۔ اور جب تک انسان قرآن اور سنت دی روح دے مطابق عمل نہیں کرتا اور شیطان دے بنائے نصابوں تو الگ نہیں ہوندا، کدے بھی انسان اپنا مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا، اپنے اندر دی دنیا آباد نہیں کر سکتا، اپنے من نو اپنے دل دا آئینہ صاف نہیں کر سکتا، اور نہ ہی روح دے اندر قوت پرواز پیدا ہو سکتی، نہ یہ روحانی معراج حاصل کر سکتا، نہ روحانی سپرمین بن سکتا۔ روح عمل قرآن و سنت دے نال ہی انسان اپنے دوام قلبی ذکر و حضور نہ نفس و شیطان تو دنیا چ نکل کے ہی انسان باطن دے وچ
روح دے ذریعے پرواز کر کے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکتا ہے۔ اس واسطے مجاہدہ انتہائی ضروری ہے۔ حضور رسالہ غوث اعظم بھی لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے رہے ہیں کہ مینوں اللہ سونے دی حضوری حاضری دا شرف نصیب ہویا، دید مولا دی نعمت نصیب ہوئی، تو رب سونے منو فرمایا کہ غوث اعظم بغیر مجاہدے تو مشاہدہ ناممکن ہے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ حضور غوث پاک فرمان دے پھر حاضری دا شرف ملیا، تو رب سونے منو فرمایا کہ غوث اعظم اگر کوئی مینوں ملنا چاہتا ہے تو انہوں چاہیے میرے سوا ہر چیز چوں نکل جائے۔ اس واسطے نفس کے خلاف مجاہدہ انتہائی ضروری ہے۔ ایسے واسطے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ نفس نہ جہاد جہاد اکبر ہے۔ جب تک انسان نفس نو فنا نہیں کرتا تو کدے بھی اپنا مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے نفس دی ہر خواہش نو ذبح کرنا ضروری ہے، کیونکہ دی ہر خواہش شیطان دے آن دا دروازہ ہے، تو نفس ہمارا شیطان دی جائے قیام ہے۔ یہ نفس ہمارا ہی انسان نو تباہ برباد کردا۔ کائنات دے اندر جتھے کتے جن فتنے فساد مسئلے مسائل مشکلات ڈپریشنات تصادم انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ بین الاقوامی طور پہ سارے نفس دی مہربانی ہے۔ نفس ہمارا نے ہی سارے فتنے فساد کھڑے کیتے ہیں، تو یہ پیچھے ہے شیطان، تو نفس ہمارا شیطان دا بھی پیو ہے۔ یعنی خود شیطان نو بھی عزازیل تو ابلیس بنواتا ہے، لعنتی شیطان بنواتا ہے۔ اس واسطے نفس دی اصلاح جڑی بہت ضروری ہے، تزکیہ بہت ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام آئی اسے واسطے، نفس دے تزکیہ واسطے۔ رسالہ کشاریہ جو لکھیا ہے بغیر ایدے کے لوگ ایدے تو درخواست کرنا، وہ خود ہی اللہ جل شانہ ہو دے اگے درخواست کردا ہے کہ انہاں اتے اپنا احسان کرے اور اپنی تمام ہمت ایدے وچ لگا دیندا ہے کہ مخلوق نو نجات حاصل ہو جائے، اور وہ لوگوں کو انتقام نہیں لیندہ، اور اس گل تو بچدا ہے کتے او دے کولوں کینہ رکھن دا احساس نہ پیدا ہو جائے۔ بھائی ہما وہ اپنے ہاتھ دے لوکاں دا مال لین طرف نہیں بتاوندا، اور ہر طریقے نال لالچ نوں چھڑ دیندا ہے، اپنی زبان تے قابو رکھدا ہے کہ کتے انہاں نوں برا نہ کہے مخلوق نو، یعنی اور اپنے نفس نو انہاں دی برائیاں دیکھن تو بچاوندا ہے، اور وہ اس دنیا دے وچ اور آخرت دے وچ کسے نال بھی کسے بھی قسم دا جھگڑا نہیں کردا۔ اس رسالہ کشاری ہے امام کشاری رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے رہے ہیں کہ حضرت حامد اسود رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے ہے کہ ایک دفعہ میں اور حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سفر دے وچ سگے، ایک رات اسی ایک دوست کو گزاری، تے رات دے ٹائم اچانک ایک شیر آ گیا، تے میں بھج کے درخت تے چڑھ گیا، تے حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ خاموشی نے لیٹے رہے، تے آپ ہمارے ساری رات مینوں نیند نہیں آئی، مگر حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سکون نہ سو گئے۔ شیر نے سر تو لے کے پیروں تک انہوں نے سونگیا اور چلا گیا۔ دن چڑھیا، پھر اسی سفر سے نکلے، اگے ایک بستی پہنچے، تو اتھے وچ بستی دے اندر ایک مسجد دے اندر اسی رات قیام کیتا۔ رات نو ایک مچھر نے حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ دے چہرے دے اتے کٹ لیا، تے آپ نے اذیت تکلیف محسوس کی تھی، آپ دیدہ ہو گئے۔ تے میں پوچھیا حضور کل تے تسی شیر کو نہیں سی گھبرائے، تے اج ایک مچھر دے نال تہاڈی یہ حالت ہو گئی۔
تو حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کل میں ایسی حالت میں سگا جہدے وچ میں اللہ سونے دے نال ہونا، مگر اج میری حالت یہ ہے کہ میں اپنے نفس دے نال ہاں، اس واسطے مینوں تکلیف محسوس ہوئی۔ اس رسالہ کشیری جی لکھیا ہے کہ حضرت نباجی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ مینوں خواب دے وچ کہا گیا کہ جڑا شخص رزق دے معاملے چ اپنے اللہ تے بھروسہ کردا ہے تو او دا خلق ہور اچھا ہو جاندا ہے، اور دا نفس جڑا رزق خرچ کرن دے اوتے راضی ہوندا ہے، اور نماز دے وچ انہوں وسوسے بھی گھٹ آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ والیاں دے یہ اقوال آپ ذرنا لکھن والا جہاں مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سچا صوفی، سچا درویش جہاں طالب مولا ہمیشہ مخلوق دی بھلائی سوچدا ہے، اور بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت ہر انسان نو نفع پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العزت دی دتیاں نعمتاں تے نشابر کردا ہے، دکھی انسانیت دی خدمت کردا ہے، اس لیے کہ ساری مخلوق اللہ دا قرب ہے، اور یہ سارے کام صوفی بغیر غرض تو کردا ہے، اور اللہ سونے کولوں بھی انہاں دے حق دعاواں کردا ہے، اور کدے بھی کسی کولوں انتقام نہیں لیندا، اپنا حق بھی چھڑ دیندا ہے، اور کدے کسی دے اعمال نو دیکھن دی بھی کوشش نہیں کردا، اور کسی بھی حوالے نہ کدے بھی مخلوق نہ جھگڑا نہیں کردا، تے ہمیشہ قلباً ذات مولا ڈوبا رہندا ہے، تے پوری دنیا تو بے رغبت و بے دھیان رہندا ہے، تے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تو دور رہندا ہے، اور رزق دے معاملے جو فقط خدا وحدہ لا شریک تے بھروسہ کردا، خلقی اسباب و ارباب اور اپنی ذات دے نفس دے اعتماد دے شرک جو نکل جاندا، صرف اور صرف اللہ سن تے بھروسہ کردا ہے، اور اللہ دتے مال نو اللہ راج خرچ کردا ہے، تے ایدی وجہ نال ہی پھر اتے خیالاں دی پرمار جڑی گھٹ جاندی ہے، نفس دے حملے کم ہو جاندے ہیں، شیطان دے حملے کم ہو جاندے نے، اور انسان نفس شیطان دنیا اور دے پجاریاں دے حملے تو بچ جاندا ہے، انہاں سب تو الگ رہندا ہے، اس لیے کہ صحیح العقیدہ سچے عشاقان مولا علوم نبوت وارث مردہ نفس زندہ دل علماء مشایخ دی صحبت بیٹھ کے انہوں نعمتاں حاصل ہوندیاں، انہاں لوکاں دی صحبت جڑی ہے، انہاں اللہ والے صحبت بہت بڑا انعام ہے اللہ دا، لیکن نصیبہ والے نہ ملدا، انہاں لوکاں دے دیدار نہ گناہ چڑھدے نے، اندر نورانی ہوندا، قلب دے اندر روح پرواز روح انسان دی روح دے اندر قوت پرواز پیدا ہوندی ہے، پھر اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نے نسبت دی نعمت اپنے اندر القاء کروندا، اپنے رب نہ قلبی تعلق پیدا کردا، اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی کردا، سب تو الگ ہو گئے، تے پھر ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਆਈਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਆਈਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਅਫਾਲੀ ਜ਼ਾਤੀ صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسن گے، انوار اپنے اندر جذب کرے گا، نور ایمان دے ہر لہر دے اندر جذب ہوئے گا، تے اندر ہر ظلماتی لہر جڑے گی، تے قلب جڑا فنا فی توحید اور غرق فی توحید ہو جائے گا، ذات مولا ہمیشہ لئے ڈوبا رہے گا، تے ماسوا اللہ تو کلی بیدار رہے گا، تو پھر اپنے رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے گا۔ رب سونے دی بارگاہ تک رسائی ہی یہ فطرت ہے، کیونکہ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے، کائنات دی ہر چیز جڑی اللہ پاک دے اسماء و صفات دے انوارات دے اکسی ظہورات ہے۔ اللہ سونے انسان نو بہت بڑی نعمت بخشی ہے، انسان بہت
اندر اللہ پاک نے لطائف رکھے ہے، روح قوت پرواز کی صلاحیت رکھی ہے، دل کی نعمت دیتی ہے انسان کو۔ اللہ پاک نے ساری مخلوقات دے اتنے شرف بخشیا، یہ قلب کی نعمت صرف انسان کو ملی ہے۔ انسان دے بارے اسی واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سی، اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کے کہہ دو، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ پہلی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے نفس مارا دے شر تو بچیے، ایتے سوار ہوئیے، ایتے فتح پائیے۔ کیونکہ نفس مارا بہت بڑا شیطان ہے، انسان کو تباہ و برباد کردہ۔ انسان کو چاہیے، طالب مولا کو چاہیے کہ کسی خواہش تے کدے عمل نہ کرے، اللہ دی تلوار نہ دی ہر خواہش کو ذبح کر دے، اپنا ہر عمل قرآن اور سنت دے مطابق کرے، سر تو لے کے پیروں تک تقدیر مولا، مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی بن جائے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت اور معیت اور حضور چ گزارے۔ اور قلب ذات مولا چ ہمیشہ لے ڈبا رہے، قلب ذات مولا چ ہمیشہ لے ڈبا رہنا ہی ذکر کثیر ہے، کہ جس ذکر نہ مذکور نہ ملے تو او ذکر دا نفع دا حاصل نہ ہویا۔ اس واسطے رب سونے قرآن حکیم ذکر کثیر دی تعلیم دیتی ہے۔ جدو انسان اپنے پیر مرشد کو ذکر دی نعمت حاصل کردہ، قلبی ذکر نعمت، پھر قلبی ذکر کردے اللہ سونے طرف ودہ اور ہمیشہ لے ذات مولا ڈب جاندہ اور دید مولا دی نعمت حاصل کردہ، جہاں دی زندگی دا مقصد ہے، دی پیدائش دا مقصد ہے۔ اللہ سونے دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرما، اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دین و ایمان فروشاں، مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں، اللہ رسول تو بے خبراں اور ساڑھے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس باقی حفظ، وما علینا الا البلاغ۔